بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، فدایان جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد کمیٹی اسٹیم پاور اسٹیشن نشاط آباد فیصل آباد کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد مسعود سیالوی۔ چونکہ اپنے ناظرین کے لیے اکثر اوقات بہت ہی ایمان افروز پروگرام لے کر حاضر ہوتا ہوں جس کا نام ہے اسلامک اسپیچ سکھانا۔ ناظرین، اسلامک اسپیچ کے پہلے پروگرام میں نے آپ کو مقدمہ تقریر کے بارے میں بتایا تھا، اور آج اس پروگرام میں جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے تقریر کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تقریر کیا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ پروگرام بالعموم امت مسلمہ اور بالخصوص جو اس امت مسلمہ کی نوجوان نسل ہے ان کے لیے یہ پروگرام انٹرنیٹ پر نشر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب میں اپنے پروگرام کی طرف آتا ہوں۔ تقریر کیا ہے، جو آج ہمارا ٹاپک ہے، تقریر کیا ہے۔ ناظرین، تقریر کرنے کا طریقہ جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تقریر کا مطلب کیا ہے۔ مختلف مفکرین نے تقریر کی کیا تعریف کی ہے اور تقاریر کی ابتدا کیسے ہوئی۔ لفظ تقریر کے لفظی معنی اردو میں مخصوص الفاظ کی زبان کے ہیں۔ لفظ تقریر کے لفظی معنی جو ہے اردو میں کیے ہیں وہ مخصوص الفاظ کی زبان کے ہیں، یعنی کسی خاص انداز سے مخصوص الفاظ سے کی جانے والی بات تقریر ہے۔ جبکہ بعض مفکرین اپنے رائے اس سے مختلف انداز میں دیتے ہیں۔ جورج کے مطابق تقریر کا مطلب عقل مند کا بے وقوفوں کو اپنی بات سمجھانا ہے۔ یہ جورج کے مطابق تقریر کا مطلب عقل مند کا بے وقوفوں کو اپنی بات سمجھانا ہے۔ جان ڈیوی نے کہا ہے کہ ہر انسان ہر روز جو کچھ بھی بولتا ہے وہ تقریر ہے، جبکہ کومی نینس کا کہنا ہے کہ کسی شخص کی وہ باتیں جن سے کسی شخص کو نصیحت مل رہی ہو یا جن سے وہ کچھ سیکھ رہا ہو تقریر کے زمرے میں آتی ہیں۔ جب ان طریقوں پر بحث کی جائے تو مختلف نکات سامنے آتے ہیں جن کو الگ الگ زیر بحث لانے کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے ان تمام طریقوں کی خصوصیت کو اگر یکجا کیا جائے تو تقریر کا مطلب کسی حد تک عام قاری پر واضح ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، یعنی کہ کسی شخص کی طرف سے مخصوص انداز بیان میں کی جانے والی وہ تمام باتیں جن کے ذریعے وہ بے خبر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یا دوسرے الفاظ میں سننے والے کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں، تقریر کے زمرے میں آتی ہیں۔ ناظرین، انسان کی اپنی کی ہوئی پہلی تقریر کے بارے میں تو کبھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، مگر انسان سے متعلق اس بات کو اللہ تعالیٰ کی تقریر کہا جا سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، بعد ازاں ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو گندم کا خوشہ کھانے سے منع فرمایا۔ انسان نے اپنے ہر دور میں تقریر کی بدولت لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تقریر کے ذریعے خدا کی وحدانیت کا یقین دلایا، اور تقریر ہی کی بدولت انہیں اچھے برے کی تمیز عطا فرمائی، انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، انہیں بتایا کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے۔ غرض کی تقریر کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جہالت کا اندھیرا دور کر کے انسانوں کو حقیقت میں انسانیت کا جامہ پہنایا۔ تقاریر ہی کی بدولت مسلمانان ہند نے مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے طوفان کو بیدار کر کے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ ہاں، اس میں یہ ضرور کہ تقریر سچے دل سے کی جائے۔ انہی تقاریر سے مسلمان کٹ بھرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ ان تقاریر سے جوش و ولولے کے
طوفان طغیانی پر آ جاتے اور انہی تقاریر سے حق و باطل کا فرق واضح ہو جاتا۔ ناظرین، امید ہے کہ تقریر سیکھنے کے بارے میں آج میرا جو دوسرا ٹاپک تھا اس کے متعلق جو میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی میرے جو نوجوان بھائی ہیں، جو طلباء ہیں، جو طالبات ہیں، وہ میرے اس ٹاپک پر ضرور غور کریں گے۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کو ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ اسی پروگرام میں کوئی اور ٹاپک لے کر حاضر ہوں گا۔ امید ہے میرا جو اگلا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا تقریر کیسے لکھی جائے، اس کے متعلق ہوگا۔ اپنے میزبان حافظ محمد مسعود سیالوی کو اپنی فدایان جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔